پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، اور وہ جو ابتدا اور انتہا ہے، اس کے پاک اور مقدس ترین نام میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں خداوند ہر بار ایک نیا موقع فراہم کرتے ہیں کہ میں خداوند کے اس زندگی بخش کلام سے خود سیکھوں اور ماں باپ انہی سیکھی ہوئی باتوں کو آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ باتیں جو میری ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی تفسیر اور تشریح جو میں کرتا ہوں، اگرچہ پاک روح کی ہدایت اور دعا کے ذریعہ سے کرتا ہوں، پھر بھی یہ تمام باتیں حرف آخر نہیں ہے۔ بہت کچھ اور ہے جو آپ اس سمندر میں سے اپنی روحانی زندگی کے لیے بطور توشہ جمع کر سکتے ہیں۔ تاہم ہم دھیرے دھیرے یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے مسیح خداوند کے مکاشفہ اور اس کے 22 باب پر ہیں جو آخری باب ہے، اور آج اس کی آیت نمبر 4 اور 5 پر بات کریں گے، اور آپ کی بھرپور توجہ اس کلام کی طرف مطلوب ہوگی۔ کتاب مقدس میں بہتر ہوگا کہ میں ان پہلی 5 آیات کو ہی تلاوت کر لوں، تاکہ سیاق و سباق کے ساتھ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چوتھی اور 5ویں آیت کا سمجھنا اور زیادہ آسان تر ہو جائے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں تک ہم نے گزرے ہفتے تک غور کیا تھا۔ اب آگے آج کے لیے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ دعا ہو چکی ہے اس کلام کے لیے، ہم نے پرستش بھی کی، اور میں خدا کے لوگوں کے لیے اس پرستش اور ان دعاؤں کے لیے ممنون ہوں۔ اور آج جب ہم ان 2 آیات پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ جو پہلی 3 آیات تھیں آپ ان کو نہ بھولیے، لیکن تیسری آیت کے ساتھ میں چوتھی کی کڑی اس لیے میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا اس چوتھی آیت میں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، تیسری آیت میں
کہ وہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا اور برا کے تخت اور اس شہر میں اس کی عبادت کریں گے. اور میں نے گزرے ہفتے بتایا تھا اس نئے شہر و یروشلم میں عبادت کرنے سے کیا مراد ہے. کیا وہاں بھی ایسے ہی عبادت کریں گے جیسے آج ہم کرتے ہیں؟ اور جو آج ہم کرتے ہیں اس میں اور اس عبادت میں کتنا بڑا وسیع فرق ہوگا. اس کے لیے آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے گزرے ہفتے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے. لیکن جب ہم آج اس آیت، چوتھی آیت پر غور کرتے ہیں تو یہاں شروع میں ہی یہ لکھا ہے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے. کون؟ جو اس برا اور خدا کے تخت کے سامنے اس کی عبادت کریں گے. خدا کے لوگ، عبادت گو لوگ جو اس دھرتی پر اس مالک کے فرما بردار رہے اور وفادار رہے، ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ وہاں اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. جو شروع میں بات اس آیت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا منہ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مشرقی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کا منہ دیکھیں گے، یہ کوئی پازیٹیو اور کوئی ایک اچھی اردو نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کے منہ دیکھنے کو کئی پہلو کے اعتبار سے لیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ تم میرا منہ کیوں دیکھتے ہو بھائی، یا یہ کہ آؤ منہ دیکھ لیں. یہ مختلف اوقات میں مختلف پہلوؤں سے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ اردو جو ہمارے پاس بائبل مقدس میں موجود ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ قدیم اردو ہے. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں بائبل مقدس میں جو اس وقت کی مناسبت کے اعتبار سے لکھی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو رائج الوقت زبان تھی، اس زبان کے مطابق یہ لکھا گیا. جو اس کلام میں حقیقت ہے یا حقائق ہیں، وہ رہتی دنیا تک ویسی کی ویسی اور لا تبدیل ہوگی. اصل میں یہاں پر وہ اس کا منہ دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند خدا کے تخت کے سامنے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، وہ خداوند خدا کے چہرے کے دیدار کو حاصل کریں گے، اس کے چہرے کا دیدار حاصل کریں گے، اسے وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ. اور یہ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں بندگان خدا کو خدا کی حضوری کا احساس ہوگا، کیونکہ وہاں موجود ہوگا، اور وہ خداوند کا دیدار حاصل کریں گے، اور خدا کے ساتھ ان کی فیلوشپ یعنی رفاقت ہوگی،
یہ نئے آسمان نئی زمین یعنی میں نئے یروشلیم کی بات کرتا ہوں جو مقدسوں کے لیے ابدی مقام ہے، اس مقام میں ایسا ہوگا۔ لیکن دیکھیے یہ کوئی کم اعزاز ہے ہمارے لیے کیا؟ کہ ایک تو یہ کہ ہم خدا کی حضوری میں ہوں گے، نمبر دو عہد عتیق اور عہد جدید کے مقدسین کے ساتھ مل کر خداوند کی بندگی، ستائش اور حمد کریں گے، اور نمبر تین خداوند خدا کے چہرے کا دیدار حاصل کرنے کا شرف حاصل کریں گے، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے زمانے اور انبیاء محتاج رہے، لیکن اس کو اس طور پر دیکھ نہیں پائے، جیسا کہ ہم خروج کی کتاب اور اس کے 33 باب اور اس 33 باب کی 20 آیت سے دیکھتے ہیں۔ خروج 33 کی 20 سے یہاں لکھا ہے، اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے اور کون ہے؟ موسیٰ چاہتے تھے کہ میں خدا کے چہرے کا دیدار حاصل کروں کہ وہ ہے کیسا، اور پھر یہوہ خدا بزرگ موسیٰ نبی کو یہ پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مرد خدا موسیٰ جو یہوہ سے کلام کیا کرتے تھے، اس لیے عربک ٹرم میں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے موسیٰ کلیم اللہ، یعنی وہ جو خداوند خدا سے کلام کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے ڈائریکٹ، ہم جانتے ہیں۔ لیکن بزرگ موسیٰ کی یہ آرزو تھی کاش کہ میں دیدار الہی حاصل کروں اور ان آنکھوں سے اس کو دیکھ پاؤں، لیکن جواب آتا ہے تو میرا پیچھا، میرا سایہ، میرا جلوہ دیکھے گا، لیکن تجھ میں یا انسان میں مجھے دیکھنے کی تاب نہیں ہے، کیونکہ دیکھ لیا تو پھر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کی اس چوتھی آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نئے شہر یروشلیم میں ہم خداوند کے چہرے کو دیکھیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اب کیوں نہیں دیکھ سکتے یا کیوں نہیں دیکھا، اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک اور بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ چارلس پرجن، جنہوں نے بائبل مقدس کی مختلف کتب کی تفاسیر کی ہے، خاص کر زبور کی کتاب دا ٹریجر آف ڈیوڈ بہت معروف ہے، میں اکثر اوقات
اس سے ہیلپ لیتا ہوں. نیٹ پر فری اویلیبل ہے انگلش میں. لیکن ایک بات بزرگ اسپرجن نے کہا کہ مقدسین جب وہاں اس قدوس خدا کی حضوری میں ہوں گے تو ان کی یہ جو زمینی سوچ ہے نا پھر وہ سوچ نہیں رہے گی. یہ سوچ بہت بڑی وسیع ہو جائے گی. نمبر 1 اور نمبر 2 ہم اس فانی جسم میں نہیں ہوں گے. ہم ایک جلالی بدن میں تبدیل ہوئے ہوں گے. ایک تو ہم جلالی بدن میں ہوں گے, دوسرا ہماری سوچ ایک نئی سوچ ہوگی. ہمارے خیال نئے ہوں گے. خداوند کی حضوری میں تقدیس کیے ہوئے خیال اور تقدیس کی ہوئی ہماری سوچ وہاں پر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک اور مقدس شخص نے یہ کہا کہ وہاں گناہ نہیں ہوگا. آف کورس جب خدا کی حضوری میں ہوں گے, خدا کے لوگ ہوں گے, تو وہ مکمل طور پر سراپا پاکیزگی کا عالم ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ آدم سے لے کر آج تک گناہ نے انسان کو آلودہ کیا. ہمارے جسم اس کے سبب سے فانی ہے, فنا ہونے والے. ہم نے نافرمانی کا پھل کھایا, ہم ضرور مریں گے فزیکلی. خاک سے لیے گئے اور ضرور خاک میں واپس لوٹ جائیں گے. اور جب تک ہم اس زمین پر ہیں, گناہ کے بدن میں ہیں, فطرتی طور پر آلودہ ہیں اور فانی جسم میں ہیں, اس میں ہوتے ہوئے ہم اس غیر فانی خدائے قادر کو اور اس کے جلال کو جیسا خداوند خدا بذات خود ہیں ہم کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دو حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مقدس پولس جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں اور اپنے دوسرے خط میں وہ کیا فرماتے ہیں, 2 کرنتھیو 4 باب اور اس کی 6 آیت یہاں پر لکھا ہے, اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے, اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو. خدا کے جلال کی پہچان کا نور خداوند یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو. یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں لکھا ہے, خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے جو اس کی گود سے صادر ہوا ہے اس نے باپ کو ظاہر کیا. اسی لیے مالک مسیح نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. کیونکہ مسیح خدا کی ذات کا نقش اور اس کے پرتاؤ ہیں. جسم میں خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. یہ بھید کی باتیں ہیں. نفسانی اور جسمانی لوگ
इन गहरी और अमीक बातों को समझ नहीं पाते। और फिर कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया पहला आम खत और इसका 13 बाब और इसकी 12 आयत। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। सुन रहे हैं? अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। पौलुस रसूल ने पहले ही इस बात की मंजरकशी अल्फाज में कर दी है। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त हमारा इल्म नाकस है। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? यही तो था, हमारा इल्म नाकस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अभी धुंधला नजर आता है, लेकिन उस वक्त उसको रूबरू देखेंगे। अभी पाक कलाम के औराक में देखते हैं, उस वक्त जलाली बदन में आंखों से उसको उसके तख्त पर देखेंगे। और फिर एक और हवाला आज के लिए, पहला यूहन्ना का आम खत और इसका 3 बाब और इसकी 2 आयत, जहां पर लिखा है, अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक यह जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मैंने बाइबल मुकद्दस के हवाला जात कोड करके इस बात के बारे में बताया कि उस वक्त क्या होगा। तो एक बात जो हमारे लिए सोचने की है वो ये कि हम जिन आयात पर गौर करते हैं, मुकाशफा 22 की 4, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। याद कीजिए कि उस नए यरूशलेम में किसी तरह के आईडी कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर ईमान लाने वाले का आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन हो जाती है जब वो किताब मुकद्दस में उसका नाम लिखा जाता है। तो सेकंडली, वहां पर कोई ऐसा साइन नहीं होगा, यह हमारे समझने के लिए दिया गया, कोई ऐसी स्टैंप हमारे माथे पर की जाए, ये इस तरह की कोई बात मैं नहीं समझता कि होगी। लेकिन एक बात जरूर है, ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है माथे पर निशान, इसका मतलब यह है हर वो शख्स जो खुदा की हजूरी में होगा, यसू के लहू से खरीदा गया, पाक रूह की मोहर उसको लगी है, और वही होगा जो वहां खुदा की हजूरी में होगा। मजीद किसी और आइडेंटिटी की, शनाख्त की और पहचान की वहां जरूरत नहीं होगी। खुदा भूलेगा नहीं कि इसको मिला हूं या नहीं, इसको देखा था कि नहीं। नहीं, मैं और आप भूल जाते हैं, लेकिन खुदावन खुदा नहीं भूलते। ये एक अहम हकीकत है। जो अगली आयत है आज के लिए, यह वो आयत है जिस पर इससे पहले हम कई बार गौर कर चुके हैं। इस आयत को तलावत भी किया है और इस आयत का जो कंसेप्ट है उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। इसलिए आज
मैं इतनी बात नहीं करूंगा, लिखा है। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। इससे मुराद ये है कि खुदा जो नूरों का बाप है, सरापा नूर है, जब वो वहां पर होगा तो उसके नूर से शहर यरूशलेम, मैं नए शहर यरूशलेम की बात करता हूं, वो मुकम्मल तौर पर रोशन होगा। आफताबो महताब, शम्सो कमर की जरूरत नहीं होगी, होंगे भी तो उस खालिक खुदा के नूर के सामने वो खुद मांद पड़ जाएंगे और उस खुदावंद खुदा के नूर से ही वो जो नया शहर यरूशलेम होगा वो मुकम्मल तौर पर रोशन होगा। फिर रात नहीं होगी, रात की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमें ना सोने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आराम करने की। हम एक जलाली बदन में होंगे। और यूं कहूंगा हमारे समझने के लिए कि 24/7 खुदावन अपने खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश करते रहेंगे और थकेंगे नहीं। वहां जाने से पहले हमारी जिंदगी में दुखों की रात खत्म हो चुकी होगी, डिप्रेशन और मायूसी और नाउमीदी की रात खत्म हो चुकी होगी। शायद आप में से कई इस वक्त एक ऐसी तारीक रात से गुजर रहे हैं कि नजर नहीं आता कि सुबह ताले होगी कि नहीं। इंतहाई मुश्किल कठिन मरहले में, लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि मसीह ने कहा, इस दुनिया में तुम मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और मेरे वसीला से तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां पर मजीद तेरी जिंदगी में रात नहीं होगी। उसके नूर से वो शहर रोशन होगा, हम उसकी हजूरी में होंगे। कोई दुनियावी फिक्र जो आज हमें लाहक है वो वहां पर नहीं होगी। और वहां पर जाने के लिए मेरे अजीज भाई और बहन अपना वीजा लगवा ले, और उसके लिए यही करना पड़ेगा कि अपने पापों का उसके हुजूर इकरार, मुमकिन हो तो आंसुओं के साथ अलग जगह पर पोशीदगी में बैठकर, जैसे हम पापों से आलूदा हैं वैसे ही अपने आप को उसके सामने रखें। लेकिन जो हमारे आंसू हों वो मगरमच्छ के आंसू ना हों, दर हकीकत हमारे पछताने के आंसू हों। और फिर ईमान लाए कि खुदावन यीशु, शुक्र हो कि आप मेरे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और जी उठे। मैं अपना जीवन आपके नाम करता हूं, मेरे दिल के तख्त पर बतौर राजा, बादशाह के तौर पर आकर बैठ जाइए। मेरा कंट्रोल संभालिए कि मैं आपके लिए जी सकूं। मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मेरी बहन, बेटे बेटी, आपसे, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया,
تو آج کے اس وقت کو غنیمت جانیں. شاید کل ہماری زندگی میں نہ ہو. آج کا دن ہمارے لیے فیصلے کے لیے ہے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا اور کاش کہ آپ کے کمنٹس میں یہ ہو جی میری بیماری کے لیے دعا کریں یا نہ کریں. میں اپنا آپ خداوند کے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور دیتی ہوں. میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اس راہ پر چلا جاؤں اور چلتی چلی جاؤں. میں اس وقت آپ کے لیے دعا کروں گا اور اگر آپ متفق ہیں, ایمان کے سبب سے میرے ساتھ ہیں, تو اس دعا کو سنجیدگی سے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کے لیے قبول کیجیے. اے قادر مطلق آسمانی باپ, شکر ہو آپ کی ازلی اور ابدی محبت کے لیے جس کو ہم لفظوں میں بیان کرنے سے عاجز ہیں. شکر ہو کہ ہم پاپیوں کے لیے آپ نے نجات کا انتظام کیا خدا باپ, اور ہم آج کے کلام کے مطابق شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں حوصلہ بھی دیا اور ایک اور چانس, ایک اور موقع, شاید یہ آخری موقع ہے کہ میرے ناظرین اور سامعین میں سے اگر کوئی ابھی تک ہے جس نے آپ کی طرف سے نجات کے انتظام کو جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا قبول نہیں کیا, وہ ابھی قبول کر سکے. اور جو اپنے دلوں کو کھولتے ہیں, او خداوند یسوع آئیے اور ان کو حیات نو اور گناہوں کی معافی کا یقین دلائیے. ان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیجیے. آج کا کلام رات کو سوتے ہوئے خوابوں میں بھی آپ کے لوگوں کے ذہن میں آتا رہے. چین نہ لینے دے جب تک گناہگار شخص توبہ کر کے آپ کی طرف راغب نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ التجا کرتا ہوں, وہ تمام جو مختلف طرح کی پریشانیوں کے شکنجے میں پکڑے ہوئے ہیں, خداوند آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور ان کو تمام پریشانیوں اور تمام بیماریوں سے رہائی بخشیے, تاکہ آپ ہی کا نام آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے جلال پائے. خداوند یسوع مسیح کے مبارک, پوتر اور بزرگ نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. Amen and God bless you all. Thank you so much my beloved brothers and sisters. امید واثق ہے کہ ہم پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی. تب تک دعا ہے خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.